أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك اللہ سن بھی حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ سن کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ اللہ سن بھی عظیم و شان بلند مبارکہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ساتھ پہن ساتھ سن ساتھ عمل کریں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقاں کی صحبت رہنا انہوں کی خدمت کرنا انہوں پیار کرنا انہوں کی شعر کی تلاوت کرنا انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا انہوں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرنا اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لوانا الف اللہ بھی چند بوٹی یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروانا انہوں کی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراد بات اسباب قرب و ولاد دوام قلبی ذکر و حضور اور کثرت درود و سلام کی ریاضت محنت مجاہدہ کا بھی توفیق عطا کرنا صحیح القیدہ زندہ دل مردہ نفس با عمل متقی سرفروش متشکن اخلاص و رضا تک کر بدعتاں رستاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشاہد کے نقش و قدم کے چلنے توفیق عطا فرمائے سارے دلوں دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے قبر حضور دی ذلت اور رسوائی سے بچائیں خاتمہ ذل مانس فرمائے ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائے قابل ساتھ احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں شاناں فضیلتاں قرآن حکیم دی سورہ احزاب وچ 5 آیات جڑی میں تلاوت کرنا تو سن کا شرف حاصل ہوا یہ آیات سریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا تے پاک اللہ سونے اس آیات پاک کا ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں اللہ جل شان اور دے فرشتے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود پڑھتے رہندے ایمان والے کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب درود و سلام پڑھتے رہا کرو اللہ اکبر کبیرہ اس آیات کے اللہ سنے نے انہاں کہہ کے ساری انسانیت اور ساری مخلوقات کو اپنے خاص الخاص عمل کے بارے دسیا کہ تسی میری اس گل کے بارے ہر شک تو پاک غیر مزلزل حق الیقین قلبی حاصل کرو دل کی گہرائیوں سے مان لو جو کیا میں سچ ہے کہ میں ہر ویلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوارے رحمت برساؤں رہنا اور سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا اور میرے فرشتے میری بارگاہ دعائے رحمت کرتے رہنے اللہ کریں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انوار رحمت برساؤں رہے کہ سورے رب نے سچے عاشقاں نے بلایا دعوت دیتی کہ آؤ میں اللہ شریک ذات ہوں میرے نال درود پاک پڑھ کے شریک ہو جائے کافرانوں مشرکانوں بت پرستانوں گستاخانوں بے ادبانوں منافقانوں مردہ دلانوں بے حضورانوں حرامیانوں حرام خورانوں نفس و شیطان دنیا دے پجاریانوں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطون
دجالی، نشئی، جادوگر، نجومی، حضراتی جناتی کیمیا گر بابیاں نو اور مردہ دل دجالی افلاطونی اسلامی اسکالراں نو نہیں بلایا، اس لیے کہ سنے رب نو پتہ نہ ہونا نہیں، کیونکہ سارے نقشاتان دنیا دے پجاری لوگ ہیں۔ یہ ونڈ روز الستی ہو گئی تھی کہ سچے عاشقاں نو اس واسطے بلایا سنے مولا نو پتہ سکا انہاں فوری میری گل تے عمل کرنا۔ اور اج بھی دیکھ لو جنہوں نے بھی یہ گل پہنچ جاتی ہے فوراً درود و سلام دے پاسے لگ جاتے ہیں۔ جہے نفس شیطان دنیا کے پجاری ارد گرد نگاہ تو کے دیکھ لو یہ دنیا کے پیچھے دوڑے ہوئے ہیں، شکل خلق کے لگے ہوئے ہیں۔ اس واسطے سنے رب نے یا ایھا الذین آمنوا کہا کہ سچے عاشقوں نے بلایا اور وہ سلم و تسلیم کا نام بھی دتا کہ درود پاک پڑھ کے میرے نال شریک ہو جاؤ اور خوب خوب درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجتے رہا کرو، کیونکہ درود پاک جڑا انساناں دے اور انسانیت دے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی تمام دکھاں کا دارو ہے، تمام مسئلے کا حل ہے، تمام کامیابیاں فلاحاں دی چابی ہے۔ اور درود پاک وہ وظیفہ ہے جڑا قبول ہے، جہی قبولی دی کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شادہ پایا جا سکتا لیکن یہ بارے نہیں۔ اللہ سونے نے خاص الخاص عمل دین واسطے اسے واسطے خاصا لوگوں نے بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے کہڑے نے؟ خود سونے رب نے دسیا سورہ بقرہ دی 165 آیت پاک والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے رب سنا جنہوں نے عشق دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارث کے دینا اشد مبالغہ دا سیگا، اس لیے کہ اللہ سونے نے نہ ہوتے روز الست اپنے صفت عشق دے نور دا چھٹا پایا تو جہی وجہ نے انہوں نے وہ جنہوں نے عشق حاصل اور عشق کی کوئی حد نہیں، وہ نور دی وجہ نہ کہ درود پاک اللہ سن دے ہاں وہی قابل قبول ہے جہدے وچ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر ہوگا۔ تو بغیر درود و سلام دے نماز ہی مکمل نہیں ہوندی، درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت کی قید نہیں کہ درود و سلام جڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لبے یا سنے اتنے کئی درود پاک پڑھنا واجب ہے، کیونکہ آپ کا نام پاک بڑی شانہ برکتاں والا بقول شاعر ہے کہ تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے۔ اور یقین منو اگر اسی دنیا جہان دے قیمتی ارکاں گلاباں عطراں مشکاں بران نال بھی اپنی زبان نو پاک کریے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک لینے دے قابل ساڈا منہ نہیں ہوندا۔ آپ ایڈی شان برکت والے نے، آپ دی شان مقام عظمت اللہ جاندا ہی آپ جاندا، کوئی ولی نبی کوئی فرد بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقام عظمت کی گردے راہ میرے پاس سکتے۔ اس واسطے سنے رب نے یہ عظیم و شان وظیفہ دیتا، اے درود پاک کو عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ دعا یا عبادت ہے، اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمیا ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اس میں اعظم ہے جو ہر دکھ کا دارو ہے۔ درود پاک کے بارے احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل برکتاں آئیاں نے جنہوں کا مختصر خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جڑا میرے تے درود پاک پڑھے اللہ سونا دے نامہ مار کے 10 گناہ مٹاوندا اور 10 نیکیاں لکھدا، وہ تے 10 رحمتاں دا انوار رحمتاں دا نزول ہوندا، وہ تے 10 درجے بلند ہوندے نے۔ درود پاک نال درجے بلند ہوندے رہندے حتیٰ کہ
اللہ کی حضوری چ پہنچ کے جی مولا کی نعمت حاصل کرتا جی بارے قرآن کریم سے رب نے دسیا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لاۃ کہ جڑے اللہ سونے کے انتظار کی تمنا آرزو رکھتے ہیں انہوں اللہ سونے کا انتظار ضرور ہوئے گا. اللہ سونا ہر چیز سے قادر ہے، ان اللہ لا کل شان قدیر، جدوں چاہے دنیا آخر سے اپنا انتظار کرائے. سورہ نازعات کی 40ویں آیت پاک سے رب نے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب اللہ کی بارگاہ تک رسا. انسان کی فطرت اللہ سونا انسان کی حقیقت ہے. سورہ نحل کی 9ویں آیت سے رب نے فرمایا وعلی اللہ قصد السبیل، کہ سیدھا رستہ اللہ کی بارگاہ تک جا پہنچ گا. جس سیدھے رستے تلقین اللہ رسول نے سانو ہر نماز پڑھن کی دعا تلقین کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سونا سانو سیدھے رستے پہ چلا، یعنی منزل تو پہنچا، یعنی اپنے دیدار کرا. اس واسطے دعا تلقین کی ہے، یہ نہیں اپنے واسطے کرو بلکہ حکم فرمایا کہ ماضی حال و مستقبل کے تمام انسانوں واسطے یہ دعا ہے کہ کرو. کہ اللہ سنو سانو سارے آنا اس نعمت عظمیٰ اپنے دین کی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرما. درود پاک دیاں فضیلتاں حدیث کے اندر بے شمار آئی ہیں. جہاں کثرت نال درود پڑھدا اللہ سونا انہوں اپنے عاشقاں دی، اپنے نبی دے عاشقاں دی، اولیاء اللہ دی صف چ داخل کر لیندا، عشق نظر تو داخل کر لیندا. اور یہ وہ ورد اور وظیفہ جہاں قبول ہی قبول ہے. درود پاک پڑھنا جنت کا رستہ. درود پاک پڑھنے والے تو ہر شر کو دور کرتا جاتا، ہر فتوحات کی کامیابی خیراں برکتاں دیا چابیاں دیتیاں جاندیاں. مرن تو پہلے دنیا میں انہوں جنت کا مقام اور محل دکھاتا جاتا، اور جنت کو وسیع کرتا جاتا، اور ہر فتوحات کی کامیابی چابیاں دتیاں جاندیاں. درود پاک کاروبار ہے جس نفع ہی نفع، کیونکہ جنت کا رستہ انسان کے اندر پاک کرتا، انسان کی روح دے قوت پرواز پیدا کرتا، اللہ بے سلطان کی کیفیت ترقی دینا، وہ جان آسانی نہ نکل رہی ہے. اور جب مرد ہے قبر کو دفن کیا جاتا، قبر کی مٹی وہ جسم کفن کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتی. بڑے بڑے جابراں دی گردناں دے کے چک جاندیاں. درود و سلام پڑھنے والا ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہندا، کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آ سکتا. حشر نوں جنت دا ہیرے جواہرات دا جڑا نوری تاج پہنایا جائے گا. اللہ رسول اور دنیا آخرت دیاں ساریاں ضرورتاں ذمہ داری چک لندے نے. اتنے انوار برسائے جاندے، فرشتے دی حفاظت کردے ہیں. بڑے بڑے جابراں دی گردناں دے کے چک جاندیاں نے. درود و سلام دیا محفلاں جو سجاؤندے نے، نعتاں دیاں میلاد دیاں فرشتے محفلاں گھیر لیندے نے. اہل محفل رل کے درود پاک پڑھدے نے. جنت دے چاندی دے کاغذاں تے سونے دے نوری کلماں نال محفل دا پورا پروگرام لکھ کے اللہ رسول دی بارگاہ تے لے کے جاندے. اہل محفل جدوں اٹھ کے جاندے گھراں نوں بخشے ہو جاندے نے. اور 3 دن تک فرشتے دا برا نہیں لکھدے، اور انہوں نے کثرت نال جنت دے وچ حوراں دتیاں جان گیاں. تے درود و سلام کثرت نال پڑھنے والے جڑے ہیں انہوں دی جان مال اولاد عزت اور وہ ملنے والوں دے وہ اس پڑوس کے اندر اللہ پاک برکتاں نازل فرماؤندے نے. افات و بلیات نوں پہنچا دیندے نے. اس علاقے دیاں چیزاں نوں خداواں نوں سکین کرتے جاندے، اتنے منفی انرجیاں جلاتیاں جاندیاں. درود پاک دا نور جلا دیندا. درود پاک پڑھ کے جنہوں بخشیا جائے میرا اللہ بھی بخشش فرماؤں گا. جس مریض کے پڑھ کے دم کیتا جائے یا کسی چیز سے پانی کو دم کر کے کھڑایا پڑا جائے مسلسل کہ اللہ سبحانہ شفا عطا فرماؤں گا. کیونکہ اللہ سبحانہ نے انسانی جسم کا 70% پانی ہے. تو پانی کے اندر اللہ سبحانہ نے میموری رکھی ہے، دماغ رکھیا، یادداشت رکھی ہے، قوت گویائی قوت سماعت رکھی ہے. اور جدید سائنس نے اس گل کو تسلیم کر لیا. درود و سلام پڑھنے والے حشر کے دن اس کے سائے تلے رکھا جائے گا.
جس دن اور کوئی سہارا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوئے گا، اور پلس رات کو پل کے چپڑ تو پہلا گزارتا جائے گا، حوض کوثر پہ جا کے جامع کوثر پلوایا جائے گا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ لے جا کے آپ کا دیدار کرایا جائے گا، آپ کے قدم بوسی دست بوسی ہوئی انہیں ساتھ نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موڈے کا موڈا چھوئے گا۔ درود و سلام پڑھنا گناہاں دا کفارہ انسان دی عملاں نوں پاک کردا، اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ کی بارگاہ چ بخشش دیاں دعاواں کردا۔ درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرن تو بھی افضل وظیفہ، تمام نفلی عبادات میں افضل ترین وظیفہ، اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرماؤ گے، وہ متھے تے لکھ دیا جائے گا کہ اس شخص نفاذ کو بری ہے، اور جب وہ اعمال تولے جان گے تو نیکیاں دے پلڑے لب پڑھ کے نیکیاں پائیاں جان گیا، وہ بخشش ہو جائے گی، دوزخ تو چھٹکارے جنت داخل اندر سرٹیفکیٹ عطا کیتا جائے گا۔ تو سچے عاشقاں دا درود پاک اللہ کے پیارے حبیب خود سن لے، اماں دا درود فرشتے لے کے جاندے نے، کہ کثرت نال درود سلام پڑھن والے عام آدمی نوں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاص اکثر اپنی زیارت کراؤندے رہندے نے، خاصاں نوں مراقبے زیارت کراؤندے رہندے، خاصاں نوں کھلی اکھاں نال زیارت کراؤندے رہندے نے۔ ذکر خیر دے اندر لکھیا کہ حضرت عبداللہ شاہ اپنے پیر و مرشد دے خلیفے عالم شاہ دے نال کتے جا رہے سی، رستے وچ ایک آوا بھانڈے پکاؤن والا، کچے بھانڈے پکاؤن والا آوا بڑھ رہا سا، پٹک رہی سی وہ چگ، تے خلیفہ صاحب نے فرمایا عبداللہ شاہ میری گل منے گا؟ وہ کہنے لگا حضور بالکل۔ انہیں آخیا پھر تسی اے آوے دے وچ آ کھڑے ہو جاگ دے وچ۔ یہ حکم سننے عبداللہ شاہ فوراً جا کے آوے درمیان جگ دے وچ کھلو گیا، اور خلیفہ صاحب جنگل چلے گئے۔ جب جنگل سے واپس آئے تو عبداللہ شاہ اسی طرح اگ دے آگے کھڑے سکے، اور ان کپڑے نوں اگ نے ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ آخر انہوں بلایا لیکن وہ مستی کی حالت خاموشی نہ کھڑے رہے، کافی آوازاں دتیاں میں تھوڑا جہا باہر آئے تو لوگوں نے ہاتھ پھڑ کے باہر کھچ لیا۔ انہوں نے بدن تے پسینہ سی، خلیفہ صاحب پوچھا جناب عبداللہ شاہ سنا کی حال ہے؟ وہ عرض کرن لگا کہ حضور جب تسی مینوں ویکھیا تے آوے جان لگا، میں مدینہ پاک کی طرف متوجہ ہو کے درود پاک پڑھن لگیا اور آوے داخل ہو گیا، تے مدینہ پاک کی طرفوں نور آیا تے میں انہوں اپنے ارد گرد لپیٹ لیا، تے اگر مینوں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ جڑا پسینہ آیا صرف وہ نور دی گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا۔ مقاصد السالکین دے اندر قول بدیع نے واقعہ لکھیا کہ بنی اسرائیل ایک شخص جڑا بڑا گناہگار مجرم بڑا بدماش ٹائپ آدمی سگا، ظالم قسم کا، تو ساری عمر وہ فسق و فجور جی انہیں گزاری۔ جب وہ مریا تو لوگوں نے انہوں کسیڑ کے روڑی تے جا کے سڑتا، اللہ سونے نے موسیٰ علیہ السلام نے آخیا وہی بھیجی کہ اے پیارے کلیم ساڈا ایک بندہ فوت ہو گیا تو بنے اسرائیل کے لوگوں نے انہوں روڑی تے سڑتا گندگی کے ڈھیر سے، کہ تسی وہ تجہیز اتوں اٹھاؤ، وہ تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو، غسل کفن کا بندوبست کرو، اور بنی اسرائیل نے وہ جنازے واسطے بھی بلاؤ۔ حضرت کلیم اللہ گئے، جا کے دیکھا کہ وہ بندہ واقعہ روڑی دے پیا، آپ نے پچھان لیا تو بندہ بھی بڑا غلط بندہ سگا، ظالم آدمی سگا، مجرم ٹائپ آدمی سے۔ باہر اللہ کا حکم سی، آپ نے وہ کفن دفن کا بندوبست کیتا، بنی اسرائیل نو بلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سونے پوچھا کہ اللہ سونا ہے سونا انہوں عزت اینی کیوں ملی اس بندے نے؟ اللہ سونا فرمایا کہ کسی نے تورات کھولی سی
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਔਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੰਮਣ ਔਰ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਤੇ। एक शख्स निगाह दे आलम सीगा, दोस्त ਉਹਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਮੁਸ਼ਾਇਖ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਕਸਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਮੌਤ ਦੀ ਤਲਖੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਹਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖਲਾਦ ਬਿਨ ਕਸੀਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ। ਖਲਾਦ ਬਿਨ ਕਸੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਕੁਣੀ ਦੀ ਹੜ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਲਾਦ ਬਿਨ ਕਸੀਰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਇਆ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਨਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਦਤ ਦਾਰੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਮਗਰਬੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं दरूद पाक ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤਹੱਜੁਦ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਤਹੱਜੁਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਊਂਘ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਨੂਦਗੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਰੀ ਹਵਾਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬੰਦਕ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਤੌਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾਕਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੀਚਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬੂ ਜਹਿਲ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਲਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਬੀਬ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰਨੂਰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁल्लाह ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੱਦੇ ਆਲਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਓ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰੂਦ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਦਰੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਮੁਕਰਬੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦੀਨ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ, ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣਿਓ। आपने फरमाया कि हाँ मैं उन्होंने भी जामन बनागा। फिर मैं अपने शेख के बारे पूछया, फरमाया औलिया अल्लाह विच होना। फिर मैं कि रसूल उन्होंने भी जामन हो जाए। आपने फरमाया उन्होंने भी जामन है। फिर अर्ज की हजूर जी मैं दरूद पाक के बारे किताब लिखी है, ये जिन्हें दरूद लिखे आ ये किताब के पढ़ने वाले वास्ते भी जामन हो जाए। आपने फरमाया कि मैं किताब पढ़ने वालों का भी जामन है। तेरे आसे लाजम है कि तू भी ये दरूद पढ़ता रहा कर। तो फिर मेरी अख खुल गई।
اج دی ساری گفتگو اور تعلیمات کا مؤثر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ساری دوری چلتی ہے گزرا وقت آنا نہیں آنے والا اعتبار کوئی نہیں موجودہ سا لمحہ سانو میسر ہے تو سانو چاہیے قلب نال صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے دل کی گہرائیاں سے پڑھتے رہا کریے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سن کی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اصل بڑے حقیر پر تفسیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنی سونی پاک ذات کا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود سلام پڑھنے والا بندہ بنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی کچہریاں اندر اپنی حضوری کے اندر ساری روح دائمی حاضری نصیب فرمائے، اپنے دائمی اعتدال کی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے۔ نقشاتان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں گمراہ